اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت نمبر 76 سورہ آل عمران جز نمبر 3۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے، اوفا پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، واتقا اور تقوی کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یحب المتقین محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح بتایا ہے اس ہماری آیت نمبر 76 میں کہ جس نے اپنے عہد کی پابندی کی اور عہد پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بے شک وہ پھر اللہ، وہ یقیناً پھر وہ متقی ہے نا، تو بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں نا۔ پہلی بات تو یہی جو ابھی میں نے کی ہے کہ جس نے بھی اپنے عہد کی پابندی کی اور تقوی اختیار کیا تو بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو اس کا جو اپوزٹ ہے، دوسرا جو سین ہے وہ دیکھیں کہ عہد کی خلاف ورزی جو کرے گا تو پھر وہ کون ہوگا؟ جو عہد کی خلاف ورزی منافق کی علامت ہے۔ عہد کی خلاف ورزی منافقت کی علامت ہے۔ منافق جو ہے نا، اس کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ کتنا ہی پکا نمازی کیوں نہ ہو اور روزے بھی کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن اس کی 3 نشانیاں بتا دیں گی کہ وہ پکا منافق ہے۔ تینوں نشانیاں لکھیے گا ضرور، منافق کی 3 نشانیاں۔ میں تفسیر میں شاید یہ کوشچن بھی دوں آپ کو کہ منافق کی 3 نشانیاں کون سی ہیں، وہ 3 علامتیں کیا ہیں۔ یہ 3 علامتیں یہ ہیں کہ بات کرے، نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے۔ نمبر 3 امانت میں خیانت کرے، نمبر 3 امانت میں خیانت کرے۔ تو یہاں جو اس آیت میں عہد سے مراد جو بات ہو رہی ہے نا، جو عہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ امانت کے عہد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس امانت والے عہد کو پابندی سے پورا کرنا۔ جو امانت کا عہد پورا کرنا جو ہے وہ تقوی والوں میں سے ہے، اور تقوی والے اللہ کے محبوب ہیں، تقوی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو آپ کو یاد آیا کہ پیچھے والی کل ہم نے جو آیت پڑھی تھی، پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے بتایا تھا نا کہ جو ان کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو امانت کو غصب کر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڑی سے بڑی امانت بھی ہے تو اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ان کی وہ بھی بتائی ہے کہ اگر یہ اچھا کام کرتے ہیں، امانت کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد کو پورا کرتے ہیں، اس کے مطلب ایک چیز اگر ان کے پاس رکھ دی اور ان سے ایک عہد لے لیا کہ ہاں جی یہ کوئی بھی عہد کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، یہاں پر جو مراد ہے میں اس کو واضح کر رہی ہوں کہ یہاں پر عہد سے مراد امانت کا عہد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر کوئی خیانت کرے گا تو پھر وہ منافق ہے، وہ پھر منافق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ زندگی میں کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس امانت نہیں ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی طرح، کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی کا امین ضرور ہے، کہیں نہ کہیں وہ امین ضرور ہے۔ تو ہر شخص یہ چیک کرے کہ میں اپنی امانت کے عہد میں پورا ہوں یا نہیں، کیونکہ امانت کے عہد کو پورا نہ کرنا منافقت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر جو پورا کرتا ہے تو وہ خوش ہو یہ بات جان کر کہ اللہ تعالیٰ کا، اگر وہ امانت کا عہد پورا کرتا ہے اور ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جدھر بھی اچھے کاموں کا حکم دیا نا، ساتھ یہ بات ضرور آئی کہ اگر تم یہ کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ کوئی بھی اچھا کام، کیا ڈر؟ کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے ہم سے، یہ ڈر ہوتا ہے نا، کہ اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور یہ ناراضگی جو ہے نا، اس کے اندر بھی 2 پہلو ہیں۔ ہاں کیسے؟ 2 پہلو یہ ہیں کہ دیکھیں، ایک تو ہمیں ڈر ہوتا ہے نا، کسی کے خوف سے ہم ڈرتے ہیں، آئے ہم سے وہ ناراض ہو جائے تو ہمیں تو یہ سزا نہ مل جائے۔ پھر یہ ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے محبت کا ڈر، کہ ہائے ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم سے اگر وہ روٹھ جائے تو ہم جئیں گے کیسے؟ یعنی اس کی ناراضگی ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اس کی ناراضگی قبول نہیں، ہمیں اس سے اتنا پیار ہے کہ ہمیں اس کی ناراضگی قبول نہیں۔ تو اللہ سے محبت کے درجے پر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر محبت جو ہے نا،
وہ اللہ ہی سے ہونی چاہیے. تو یہ تقوی جو ہے نا، یہ اصل میں ڈر ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور تقوی ہر جگہ جہاں پر بھی کوئی بھی کام آپ کر رہے ہو تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ یہ اللہ کی مرضی کا کام ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کو پھر کریں گے کہ اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، اور اگر اللہ کی مرضی کا نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا. یہ اچھے کام کی طرف بڑھنا اور برے کام سے رک جانا اللہ کے ڈر سے، اس کا نام ہے تقوی. اس کا نام ہے تقوی. ٹھیک ہے. تو جو عہد بھی پورا کرتا ہے اور پھر اس نے تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے. محبت تو آپ کو اور مجھے سب کو چاہیے. ہم چاہتے ہیں بس اللہ ہم پر اپنی محبتیں نچھاور کر دے، اور وہ بھی اس شکل میں کہ بس ہم جو مانگے وہ ہمیں دیتا جائے فٹافٹ اور ہماری دعائیں قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے. دیکھیں تقوی جو ہے وہ اللہ کی محبت کی چابی دے دی نا اللہ نے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے تو کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہے. اور عہد کی پاسداری کریں. یہاں پر ہماری آیت نمبر 76 کمپلیٹ ہوتی ہے. اگلی آیت پر جاتی ہوں. آیت نمبر 77 پر ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یشترون لیتے ہیں بعہد اللہ، بدلے اللہ کے عہد کے، ایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں، لا خلاق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ، ینظر وہ دیکھے گا، الیہم طرف ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، ولا اور نہ، یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہماری آیت نمبر ہے 77 کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے. بیچ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پابندی نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کن کے لیے؟ دوبارہ عرض ہے، جو عہد کی پابندی نہ کرے. جو عہد کی پابندی نہ کرے، عہد کی پابندی نہیں کر کے کیا کریں گے؟ امانت میں خیانت کریں گے. یعنی جو امانت میں خیانت کریں اور جو جھوٹی قسموں کے ساتھ سودے بازی کریں. یہ لکھا ہوا ہے نا، وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اپنی قسموں کی قیمت تھوڑی. تو جو جھوٹی قسموں کے ساتھ سودے بازی کریں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی اس کا مطلب ہے ان کی آخرت برباد ہے. یعنی ان کے اچھے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، اور ان سے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا. اور تو اور وَلَا يَنظُرُ دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، الیہم ان کی طرف، یا ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. ينظُرُ دیکھے گا بھی، الیہم ان کی طرف نہیں، ولا اور نہیں دیکھے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن. اللہ اکبر. ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو. کس سے؟ ان کے گناہوں سے. اور کس سے؟ قیامت کے دن. اور صرف یہی نہیں کہ دیکھے گا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرے گا اور پاک بھی نہیں کرے گا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی، آخری جملے پہ جائیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور یہ علیم کا جو لفظ ہے نا، ایسا درد ہے جو کہ مسلسل چلتا ہے، جو رکتا نہیں، جو چلتا ہی رہتا ہے. جو دنیا میں ایک مثال دیتے ہیں نا کہ سر میں درد ہو رہا ہے، تھوڑی دیر رہا، اس کے بعد کوئی ٹیبلٹ لے لی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کوئی غم بھی ہوتا ہے، انسان کو نیند آ جاتی ہے، کوئی ٹیبلٹ لے لیتا ہے، کچھ نہ کچھ حل نکلتا ہے. ہر بات کا کچھ نہ کچھ حل نکلتا ہے. لیکن عذاب علیم جو ہے، یہ جب شروع ہوگا تو پھر چلتا ہی رہے گا اسی طرح بالکل اسی طرح. ٹھیک ہے. تو اس سے عذاب علیم سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. دیکھیں لیکن بات کتنی اہم ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جھوٹی قسموں کے ساتھ، اور پھر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. عہد کو بھی توڑتے ہیں، اوپر سے جھوٹی قسمیں دے کے اور کیا کہتے ہیں، پابندی نہیں کرتے اللہ کے عہد کی.
اللہ سے جو عہد کیا ہوا ہے نا، ہم نے عہد بھی ہم نے اللہ سے بھی کیا ہوا ہے، اور باقی جو جتنے بھی عہد ہیں ان سب کی بھی بات ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں، یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے، تو ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو عہد کی پابندی نہ کریں، ہم نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا عہد الست، وہ آپ کو پتہ ہے نا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں نے بھی اللہ سے عہد کیا تھا پیدائش سے پہلے۔ جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی ہمیں یاد نہیں ہے، اسی طرح عہد الست والی بات بھی ہم لوگوں کو یاد نہیں ہے، لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ہم نے عہد کیا ہوا ہے اللہ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم نے عہد کیا ہوا اپنے رب سے۔ تو ہم کتنی پھر ادھر عبادت کر رہے ہیں اور کتنا وقت ہم اللہ کے لیے لگا رہے ہیں دنیا میں، اس عہد کی کتنی پاسداری کر رہے ہیں، یہ تو ہم سب کو اپنا اپنا خود ہی پتا ہوگا نا۔ تو جو عہد کی پابندی نہ کریں اور جو امانت میں خیانت کریں، امانت میں خیانت کریں، یہاں پر یہ بھی بتا رہی ہوں میں آپ کو دوبارہ۔ اور ہر شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا امین ہوتا ہے، بیوی اپنے شوہر کی امین ہوتی ہے گھر میں، یہ بھی بتا دوں۔ ہر چیز جو اس کی کمائی سے آ رہی ہے، جو اس نے آپ کو، وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے مال میں سے نہیں اٹھا سکتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت باریکیاں ہوتی ہیں۔ ہاں، اس نے جو چیز آپ کو بخش دی، آپ کو دے دی سرے سے، آپ کی ملکیت ہے، وہ آپ کی ہے، لیکن باقی چیزوں کی آپ امین ہے اپنے شوہر کی۔ اسی طرح ایسے لوگوں کا پھر آخرت برباد ہو جائے گی جو لوگ اچھے عمل، اور ان کے اچھے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور خاص طور پر قیامت کے دن سے پھر ان کے لیے عذاب العلیم، ایک دردناک عذاب شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ہر مومن مسلمان کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور عذاب العلیم سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عہدوں کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔